قرآن مجید کی میں نے آپ عرض کیا 100 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں ہر حکم اللہ نے دیا ہے سوائے ایک عبادت کے. بس کیا سوائے عبادت وہ اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے نہیں. مگر اس میں بھی رسول کو ایک طریق سے شریک کیا ہے. وہ فرماتا ہے رسول کی عبادت تو نہیں ہو سکتی, عبادت صرف اللہ کی ہے, مگر اللہ اپنی عبادت قبول تب کرتا ہے کہ وہ عبادت طریقے سنت مصطفیٰ سے ہو. اس میں بھی ڈال دیا ہے اگر محبوب کی سنت کے مطابق ہو عبادت تو عبادت ہے. اب میں قرآن مجید کی کچھ آیتیں بطور نمونہ پڑھتا ہوں تاکہ سند رہے کہ ہم نے ملایا ہے یا اللہ نے ملایا ہے. رسول کا نام اللہ کے نام کے ساتھ اور ہر حکم کے ساتھ اور ہر مقام پر اور ہر تصور میں ہم نے جوڑا ہے یا قرآن نے جوڑا ہے. قرآن مجید نے کہا پہلے من یطع اللہ و رسولہ, تو اطاعت میں اللہ نے رسول کو اپنے ساتھ جوڑ دیا. اب یہ جملہ بولتے آئیں گے آپ, جوڑ دیا. کیا یہ جملہ اونچا بولنا ہے تاکہ یاد ہو آپ کو. اگلی آیت آ گئی, اطاعت میں اللہ نے رسول کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. اگلی آیت یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 13. اب سورہ نساء کی آیت نمبر 14 فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو معصیت اور گناہ میں کے میٹر کا حکم لگانے میں اللہ نے رسول کو اپنے نام کے ساتھ بولیے جوڑ دیا. پھر اللہ پاک نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 59 فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہارا آپس میں کسی مسئلے پر جھگڑا اور اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. تو رجوع کرنے کے لیے, مراجعت کے لیے اللہ نے رسول کا نام اپنے ساتھ اونچا بولیے. پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, جب دعوت دی جاتی ہے, دعوت کہ آؤ اللہ کی طرف, اللہ کے احکام کی طرف اور رسول کی طرف, تو فرمایا منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کی طرف دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور رسول کی بارگاہ میں جانے سے ہر وقت کتراتے ہیں. جو اللہ کی طرف شوق سے جائے اور رسول کی طرف جانے سے گھبرائے, قرآن کی اصطلاح میں اسے منافق کہتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ بھی ہے, سن لیں, تو دعوت میں اللہ نے رسول کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب دو شانیں بیان کرنے کو کہا جاتا ہے, اللہ کی شان بیان کرو, توحید کی, رسول کی شان بیان کرو, تو اللہ کا ذکر ہو, شان بیان ہو تو چہرے پہ رونق آ جائے, اور رسول کی شان کا وقت آئے تو چہرے پہ یبوست آ جائے, چہرہ مرجھا جائے. جو شان مصطفیٰ سن کر جو چہرہ خوشی سے تمتما نہیں اٹھتا, قرآن کہتا ہے پہچان لو یہی منافق ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 61. پھر فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں تو جنگ کرنے میں بھی اللہ نے رسول کا نام اپنے ساتھ جوڑ دیا. فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول, یہ پوچھتے ہیں یہ اموال غنیمت کیا ہیں, بتا دو اموال غنیمت کا مالک اللہ اور اللہ کا رسول ہے. تو اموال غنیمت کی ملکیت میں, ملکیت مالک ہونے میں بھی اللہ نے رسول کا نام اپنے ساتھ بولیے. پھر فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, اس کا سبب یہ کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی, تو مخالفت کرنے میں بھی اللہ نے رسول کا نام اپنے ساتھ. پھر فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, جو تو نے کنکریاں پھینکی, پھینکا, کچھ پھینکا, اس پھینکنے میں بھی محبوب تو نے نہیں میں نے پھینکا. تو پھینکنے کے عمل میں بھی اللہ نے رسول کا نام اپنے نام کے ساتھ
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں بلایا جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لبیک کہتے ہوئے دوڑ کے آ جایا کرو۔ تو لبیک کہنے میں بھی رسول کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، انہوں نے توڑا، تو اللہ نے اس معاہدے سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ تو لا تعلقی کے اعلان میں فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، آج سے ذمہ داری اٹھ گئی، نہ خدا کی نہ خدا کے رسول کی۔ تو ذمہ داری کے قائم ہونے اور اٹھ جانے میں بھی رسول کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ پھر فرمایا اذان من اللہ ورسولہ، یہ اعلان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ تو اعلان میں بھی اللہ نے رسول کا نام اپنے نام کے ساتھ اونچا بولو۔ پھر فرمایا اور یہ لوگ اس شے کو حرام نہیں جانتے جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کیا۔ تو چیزوں کے حرام قرار دینے میں بھی اللہ نے رسول کا نام اپنے نام کے ساتھ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ راضی ہو جاتے اس بات میں، اس شے میں جو انہیں اللہ نے عطا کی اور اللہ کے رسول نے عطا کی، تو عطا کرنے میں اللہ نے رسول کا نام اپنے نام کے ساتھ، ارے جب خدا کہتا ہے ما آتاہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو عطا کیا اس پر راضی ہو جاؤ۔ جب خدا اور مصطفیٰ دونوں کی عطا ایک کہتا ہے تو ہم کون ہیں یہ کہنے والے کہ عطا صرف خدا کرتا ہے، مصطفیٰ نہیں کرتا۔ خدا عطا میں خدا اور رسول کو جوڑتا ہے، تم پھوڑتے ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا قالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب اللہ دے دے گا، اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل میں سے۔ تو فضل میں، فضل کرنے میں بھی اللہ نے رسول کا نام اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ اب دیکھیے ہم کتنا دور چلے گئے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بات کرتا ہے کہتا اللہ کا فضل ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ کریم کا فضل ہے۔ بھائی اللہ کا فضل تو ہے، مگر اللہ فضل والا کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے۔ وہ فضل دینے والا اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے۔ آج اگر یہ کہہ دیا جائے تو شاید ان پڑھ لوگ اور دین کا کامل علم نہ رکھنے والے لوگ اور پھر دین پر واز کرنے والے وہ کہیں کہ شرک کر دیا، فضل اللہ کا رسول کا کہاں سے آ گیا؟ بھائی رسول کا کہاں سے آ گیا فضل؟ رسول کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 سے آ گیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 سے آ گیا کہ فضل اللہ کا اور رسول کا فضل ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ یہ لوگ اسے راضی کریں۔ تو رضا میں بھی خدا نے مصطفیٰ کا نام اپنے ساتھ، رضا میں مصطفیٰ خدا کے ساتھ، عطا میں مصطفیٰ کا نام خدا کے ساتھ، فضل میں مصطفیٰ کا نام خدا کے ساتھ، تحریم میں مصطفیٰ کا نام خدا کے ساتھ۔ من یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فرما برداری میں مصطفیٰ کا نام خدا کے ساتھ، نافرمانی میں مصطفیٰ کا نام خدا کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا فما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اللہ بھی غنی کرتا ہے اور رسول بھی غنی کرتا ہے۔ ارے قرآن یہ کہے کہ خدا و مصطفیٰ دونوں غنی کرتے ہیں، اور اگر آج کوئی قرآن کی بات کہے تو وہ کوئی شخص جواب میں کہے نہیں غنی خدا کرتا ہے، مصطفیٰ کا نام لیا تو شرک ہو جائے گا۔ ارے کون سا شرک اور کون سی توحید؟ تمہیں قرآن کے علم کی ہوا بھی نہیں لگی، ہوا نہیں لگی تمہیں قرآن کی۔
قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو غنا مصطفیٰ و خدا کی ایک۔ پھر فرمایا اذا دعوا الی اللہ و رسولہ، جب بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، بلاوا ایک۔ فرمایا اذا قضى اللہ و رسول امرا، جو فیصلہ کر دے خدا اور اس کا رسول تو فیصلہ ایک۔ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، وہ اللہ نے اس پر انعام کیا اور میرے محبوب آپ نے انعام کیا، تو انعام خدا اور خدا کے رسول کا ایک۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں تو اذیت میں ایک۔ فرمایا جو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیں، مرید خدا کے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیں، اور مرید کس کے ہو گئے؟ خدا کے ہو گئے۔ ید مصطفیٰ ہی ید اللہ ہے۔ اور تعظیم میں ایک، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ مصطفیٰ کی تعظیم یہی خدا کی تعظیم ہے۔ اور یہ کہنا کہ تو رسول کی بہت تعظیم کرتے ہو، بہت عزت کرتے ہو، بڑھا دیتے ہو، ارے نالائق آدمی، رسول کی بہت تعظیم کرتے ہو، بڑھا دیتے ہو، سوچا نہیں کہ خدا نے رسول کی تعظیم کو اپنی تعظیم بنا دیا ہے۔ رسول کی تعظیم کی کوئی حد ہو تو پھر ہم بڑھانے والے بنے۔ بڑھایا اس شے کو جاتا ہے جس کی حد ہو، حد سے گزر جائیں تو کہتے ہیں بڑھ گئے۔ تعظیم مصطفیٰ کی تو حد ہی کوئی نہیں، بڑھنا کس نے ہے؟ تو تعظیم مصطفیٰ خدا کی تعظیم۔ اگر یہ خیال کریں کہ یہ رسول کا بڑا ادب کرتے ہیں، معاذ اللہ شخصیت پرستی کر دیتے ہیں، ادب میں شرک میں چلے جاتے ہیں، ایسا کہنا قرآن سے جہالت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ کوئی شخص آقا علیہ السلام کے بولنے سے پہلے بول پڑا، کسی شخص نے حضور کے روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھ دیا، کسی شخص نے آقا کی قربانی دینے سے پہلے قربانی کر دی، ایک عمل رسول کے عمل سے پہلے کر دیا۔ رب نے کہا خبردار، خدا کی بے ادبی نہ کیا کرو۔ بے رسول اللہ بکرے ذبح کرتا ہے، اللہ چھترے ذبح کرتا ہے؟ بولیے، اللہ نے تو چھترا ذبح نہ کیا نہ کرنا تھا، تو پہل کیسے ہو گئی اللہ پر؟ اللہ نے نہ روزہ رکھا نہ رکھنا تھا، روزہ بندے نے رکھا تو خدا سے کس طرح پہل ہو گئی؟ اللہ تو بولا نہیں، مجلس میں ایک شخص حضور سے پہلے بول پڑا تو خدا کی بے ادبی کیسے ہو گئی؟ خدا نے اصول سمجھا دیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اسے سمجھا دیا تم نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں، نہ مجھے سنا، نہ مجھے دیکھا، نہ مجھے چھوا، نہ مجھے سمجھا، اب میری بے ادبی کیسے ہوگی؟ جو مصطفیٰ کی بے ادبی کرتا ہے وہی خدا کی بے ادبی کرتا ہے۔ اور معنی یہ نکلا جو مصطفیٰ کا ادب کرتا ہے وہ خدا کا ادب کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت ساری خدا کی اور مصطفیٰ کی۔ اور عزت غلبے کو بھی کہتے ہیں، غلبہ سارا یا مصطفیٰ کا یا خدا کا۔ تو وہ کہتے ہیں عزت اللہ اور اس کے رسول کی ایک بنا دی، اور محبت فرمایا حب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اگر تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی تو ظلم ہوگا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول وضع فرما دیا، اور وہ یہ کہ سوائے عبادت کرنے کے اللہ نے کوئی شے چھوڑی ہی نہیں جس کے حکم میں اس نے محبوب مصطفیٰ کو اپنے ساتھ شریک نہ کر لیا۔ آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ اسی وجہ سے علامہ ابن تیمیہ نے لکھا، جس کو بعض لوگ بہت مانتے ہیں، مقام رسالت اور عظمت رسالت اور شان رسالت کو نہ سمجھنے والے علامہ ابن تیمیہ کا نام بڑے ادب سے لیتے ہیں، بہت مانتے ہیں۔ اب ان علامہ ابن تیمیہ نے لکھا السالم المسلول میں، وہ لکھتے ہیں فقد اقامہ اللہ مقام نفسہ، اللہ نے رسول کو اپنا قائم مقام بنا دیا۔ سن لو،
یہ علامہ ابن تیمیہ کی زبان ہے. اللہ نے رسول کو اپنے مقام پر کھڑا کر دیا ہے, اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے. فَأَقَامَهُ اللَّهُ مُقَامَ نَفْسِهِ, اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر کھڑا کر کے قائم مقام بنا دیا ہے. فی امرہ و نہیہ و اخبارہ و بیانہ فلا یجوز ان یفرق بین اللہ و رسولہ فی شیء من ہذہ الامور. لہذا امر دینے میں, منع کرنے میں, خبر دینے میں, بیان کرنے میں اللہ نے رسول کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے. لہذا ان امور میں اللہ اور اس کے رسول میں ادنا سا فرق کرنا بھی ناجائز ہے. یہ قرآن مجید کا شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور توحید اور رسالت کے باہمی تعلق کا ایک پہلو ہے. یہاں تک سمجھ گئے؟ اس پہلو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سوائے عبادت کے, الوہیت کے, معبودیت کے سوا عبادت نہیں ہے رسول کی, سجدہ نہیں ہے رسول کو, عبادت نہیں ہے رسول کی. رسول الہ معبود